الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حاضرین، معاونین، مخلصین، اراکین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. سبحان اللہ. سات سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی. حشر میں کچھ کام نہ آیا رحمت کے سوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بولہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جلسے کا آغاز ہوتے ہی آپ بزم حسین میں اپنی اپنی جگہ اطمینان سے حاصل کر لیا کریں. آج سے لے کر آخری بیان تک اگر کسی دن کی تقریر آپ نے نہ سنی تو پورا کربلا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ تعالی وہ سعادتیں حاصل کریں گے آپ کے سامنے، اور وہ ابتدائیہ مرحلات رکھیں گے کہ آپ کو روڈ بروڈ، راستے براستہ ہم کربلا تک لے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور آپ صرف کربلا نہیں اپنے گھروں کو آخری اجلاس میں جب پلٹیں تو پورا اسلام سمجھ کر واپس ہوں. سبحان اللہ. ہم نے تقریر شروع کر دی ہے، تقریر ختم ہوگی، 9 محرم الحرام کو بیان مکمل ہو جائے گا. پھر ایک دن بھی میں یہاں ٹھہروں گا نہیں، کانپور چلا جاؤں گا. اس لیے میرا مقصد کیا تھا؟ بزم حسین میں بیان کرنا. مقصد پورا میں اپنے مرکز کو پلٹ جاؤں گا. مقصد پورا میں اپنی منزل کو چلا جاؤں گا.
مقصد پورا، میں اپنی رہائش گاہ واپس ہو جاؤں گا۔ سلام اور دعا کے بعد آپ اس میدان پہ نہیں رکتے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، نیاز کی طرف پلٹتے ہیں اور نیاز کی برکتیں حاصل کر کے پھر گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ بازار جائیں، مارکیٹ میں سامان خریدا، مقصد پورا ہوا، واپس آ گئے۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول گئے، پڑھائی کا ٹائم ختم ہوا، آپ واپس اپنے گھر کو پلٹ گئے۔ گویا یہ معیار زندگی چل رہا ہے، کام پورا کرو، اپنے اصلی ٹھکانے پلٹ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور بریلی کی زمین پر بیٹھ کر فرق باطلہ کا رد فرمایا، اور جب عشق رسول کا پیغام پورے یورپ اور ایشیا کو دے دیا تو آپ اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف واپس ہو گئے، سماج سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور سیدنا طارق السلطنت غوث العالم مخدوم اشرف کے چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ شمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر بھارت کی وادیوں میں آئے، اور جب ہدایتوں کا چراغ جلا دیا، ایک لمحے میں بنارس کی زمین میں 40,000 کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا تبلیغی پروگرام جب مکمل فرما لیا تو پھر دنیا کی نظروں سے اجھل ہو گئے کہ جھوچا مقدسہ میں اپنے روزے میں لیٹے ہیں۔ تشریف لائے خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، بھارت کو پیغام انسانیت اور مانوتا سے نوازا، اور جو غریب نواز توحید و رسالت کا پیغام مکمل کر چکے تو اپنے حجرے ہی میں آنکھیں بند کر لی۔ آج جہاں پہ غریب نواز کا مزار ہے وہی غریب نواز کا حجرہ تھا۔ گویا کام پورا ہونے کے بعد انسان اپنے مرکز کی طرف پلٹتا ہے۔ یہی حال تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پیغمبر نے جب امت کو چل کے چلنا سکھایا، دسترخوان میں بیٹھ کے بیٹھنا سکھایا، پیغمبر نے توحید، رسالت، یہ سارا پیغام اس امت کے حوالے کر دیا۔ تجارت کر کے کرنا سکھایا رسول نے، معلم بن کر کے علم کا طریقہ بتایا رسول نے، جنگلوں میں جا کر ہمارے لیے سنت قرار دیا مصطفیٰ نے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کو صدیق اکبر بنا گئے، عمر کو فاروق اعظم، عثمان کو جامع القرآن، علی کو شیر خدا، حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عمار، بوذر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء، انس، تمام صحابہ کی جھولیاں بھری رحمت للعالمین نے۔ قرآن پاک کے 30 پارے کا نظام حیاتی اس امت کو عطا فرمایا رسول اللہ نے۔ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے شریعت محمدیہ کا قانون نافذ کیا رسول اللہ نے۔ نانا بن کر نواسے سے پیار کا ڈھنگ دیا مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ بن کر بیٹی فاطمہ کے ساتھ عطاؤں کے دروازے کھولنے کا طریقہ بتایا مصطفیٰ نے۔ جب سارا طور و طریقہ رسول اللہ نے سکھا دیا اپنی امت کو تو پیغمبر نے بھی اپنے مرکز اصلی کی طرف پلٹنے کا ارادہ فرما دیا۔ سرکار نے بھی ارادہ فرمایا اور سب سے پہلا خطاب اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے کیا۔ بیٹی فاطمہ سنو، نویت الی نفسی، مجھے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھیں نمدیدہ ہو گئی، رونے لگی فاطمہ۔ سرکار فرما رہے ہیں سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، برداشت نہ ہو سکا جناب فاطمہ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی روکو آنکھوں کے آنسو، روک لو بیٹی آنکھوں کے آنسو، لا تبکی فإنک اول اہلی لاحق بی، مت رو میری بیٹی، تم میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب فاطمہ مسکرانے لگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، بلال سامنے آئے۔ بلال
ابھی چلے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج مسجد نبوی میں مدینے کے رہنے والوں تمہیں کملی والے نے بلایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں رحمت للعالمین نے بلایا ہے، بانی اسلام نے بلایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ بلانے والے رسول اور آواز دینے والے بلال، بہت خوب جس کے کان میں جیسے آواز ٹکرائی گلی کوچے میں اعلان کرنے لگے، بلال اہل مدینہ سب جمع ہو جائیں مسجد نبوی شریف میں۔ دوڑ پڑے لوگ، دکان چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، مارکیٹ چھوڑ کر، اپنا اپنا سامان چھوڑ کر سب مسجد نبوی شریف میں سبحان اللہ کھچا کھچ پوری مسجد بھر گئی۔ اللہ کا رسول منبر پر کھڑا ہوا اور قوم کو خطاب کرنے لگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اے مدینے کے رہنے والوں، اگر آج تم میں کسی کا محمد پر کوئی حق باقی ہو تو مجھ سے لے لے۔ میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اتنا بے مثال رسول، اتنا لاجواب رسول جو سماج میں تڑپتے لوگوں کو حقوق دینے آیا ہو، آج پیغمبر اپنی ذات کے تعلق سے فرما رہے ہیں کسی کا حق باقی ہے تو آج وہ مجھ سے لے لے۔ حضرات، مکمل طور پر حقوق پر پیغمبر نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد ایام علالت کا موقع آیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے بھائی سامنے سے عبد الرحمن نکلے تو ان کے ہاتھوں میں ایک مسواک تھا۔ سرکار میرے بھائی کے ہاتھوں کا مسواک دیکھ رہے تھے، میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار کیا میں مسواک حاصل کر لوں؟ آپ مسواک کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا، ہاں عائشہ۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لیا، لینے کے بعد اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ میں محبت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہیں سے تو بات ثابت ہو گئی، اگر کسی مومن کی مسواک جھوٹی ہو تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ سنو میرا رسول، ایک بیوی سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ صرف مسواک نہیں کر رہے پیغمبر، امت کو اپنی اپنی بیویوں سے محبت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک یہی تو وجہ ہے، اگر ایک لقمہ تم نے کبھی محبت سے اپنی بیوی کو کھلا دیا تو دنیا اور جہان میں دونوں جگہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان بیویوں کو جنہیں تم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، گھر کی غلام اور باندھی مت سمجھو، وہ بیٹی تیرے گھر رحمت بن کر آئی ہے، وہ تمہارے گھر برکت و نعمت بن کر آئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں مکین سدرۃ المنتہا جبریل امین آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرکار نے پوچھا، کون؟ من انتا، تم کون ہو؟ قال انا جبریل۔ کہا یا رسول اللہ میں جبریل ہوں۔ ایک لمحہ کی توجہ کیجئے، بہت سارے بدعقیدوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں سرکار اندر تھے، جبریل باہر تھے، پیغمبر کو باہر کی خبر نہیں تھی کہ دروازے پر ہے کون، تبھی تو پوچھ رہے تم کون ہو۔ اگر رسول کو معلوم ہوتا تو سمجھ جاتے کہ جبریل ہے۔ بچو ان بدعقیدوں کی صحبتوں سے۔ جانتے ہو میرے پیغمبر نے کیوں پوچھا تھا؟ رسول اللہ نے دروازے پر آنے والے جبریل کی تحقیق کر دی، اس لیے کہ اگر رسول بغیر تحقیق کے دروازہ کھول دیتے تو ساری امت کے لیے، آنے والوں کے لیے بغیر تحقیق کے دروازہ کھولنا سنت رسول بن جاتا۔ ہو سکتا ہے رات میں کوئی آپ کے گھر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی چور آ جائے، ڈکیت آ جائے، آپ نے سوچا لاؤ نام پوچھ لیں، بوڑھے باپ نے کہا بیٹا پوچھنا مت، تحقیق کر لے گا تو سنت ادا نہیں ہوگی، سنت قضا ہو جائے گی، ایسے ہی دروازہ کھول دو۔ نہ جانے کتنے دروازے ادائے مصطفیٰ پر کھل جاتے، سماج کا چلنا مشکل پڑ جاتا، مگر وارے رسول تمہاری رحمت پر زمانہ قربان، پیغمبر نے جبریل کی تحقیق کر کے پورے زمانے کو بتا دیا کہ اپنا دروازہ تحقیق کر کے کھولنا سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر فرماتے جبریل تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا سرکار یہ موت کا فرشتہ ہے۔
اور یہ 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر ہے جس میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 کا افسر ہے۔ پیغمبر یہ آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، قربان جاؤ، کون اجازت مانگ رہا ہے؟ ملک الموت۔ سرکار یہ آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آئندہ کسی سے مانگے گا۔ پیغمبر آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں آنے دو۔ ملک الموت ساتھ میں، جبریل ہمراہ، آ کے ملک الموت نے عرض کیا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کی جانب سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرا محبوب اجازت نہ دے تو واپس چلے آنا، اور اگر اجازت دیں تو روح قدس کو لے کے آنا۔ سرکار نے نگاہ اٹھایا فرشتے کی طرف، دوسری نظر پیغمبر نے ڈالا جبریل پر۔ جبریل دیکھ رہے تھے مصطفیٰ کو، کہتے ہیں جبریل ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ چند لمحے میں روح قدس عالم قدس کے لیے روانہ ہو گئی۔ پیغمبر اپنے اصلی ٹھکانے کے لیے پلٹ گئے، لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کر لو، یہ فقط ایک آن کی موت تھی، بقیہ میرے رسول کی اسی طرح زندگانی ہے۔ جس طرح رسول کل مکہ میں زندہ تھے، اسی طرح آج گنبد خضرا میں زندہ ہے۔ حضرات، صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر قرآن نے اطمینان دلا دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے محبوب، آپ کے خدا نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے نبی نے دین کی تکمیل کر دی، دین مکمل ہے۔ مگر حضرات پوچھے کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے تھے اور جاتے تھے، وہ کیفیت تاری تھی، کوئی سنبھال نہیں پا رہا تھا ان کو۔ پوچھے مولا علی شیر خدا کے بارے میں، تو حضرت علی جہاں پر بیٹھے تھے وہی بیٹھے ہی رہ گئے۔ مگر اس عالم میں بھی عاشق رسول فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار اٹھا لی اور نکل پڑے۔ کہے مدینے کے لوگوں، اگر کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، تو آج عمر کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ وہ عشق رسول تھا کہ یہ بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ محترم سامعین کرام، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ ان کو جیسے یہ اطلاع ہوئی، تشریف لائے، سب سے پہلے حجر اقدس کے اندر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے چادر ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے لوگوں، مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کا مجمع جمع ہونے لگے۔ صحابہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی بیٹھانے کی کوشش کی، مگر ان پر وہ عشق طاری تھا کہ ان کا بیٹھانا آسان نہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ عطا فرمایا امت کے نام اور ارشاد فرماتے ہیں سنو، اللہ کا اعلان ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تھے۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو تو وہ کان کھول کر کے سن لے، سرکار نے ظاہری طور پر وصال فرما دیا ہے، لہذا نوٹ کر لو وہ رسول ہیں، رسول کہنا یہ چاہتے تھے، رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجئے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو بکر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو اس وقت مجھے اتنا اطمینان حاصل ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں پہلی بار اس آیت کو سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرات یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا، میری اس گفتگو کو بہت اطمینان سے سنیے گا. یہی بیان اگر کوئی بدعقیدہ کر دے گا تو آپ کو گمراہ کر کے جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ آپ کو عرض کر دوں کہ تعلیمات امت کے لیے رسول اللہ نے کیسا کیسا قدم اٹھایا. صحابہ کے درمیان اب رائے ہونے لگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے سلسلے میں کیا کیا جائے. توجہ کیجئے ذرا سا، اپنی اپنی رائے دی سبوں نے. اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف ہیں، ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے ہی بات آئی صحابہ میں، بڑے پختہ دل تھے صحابہ، قرآن حدیث پر بڑا ارادہ ٹھونس تھا صحابہ کا. حضرت عباس نے کہا سنو لوگوں، بانی اسلام ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم کسی غیبی آواز پر اس طرح عمل نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، اے لوگوں، تعلیمات امت کے لیے رسول اللہ کو غسل دیا جائے. اور کہنے والے نے کہا پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر علیہ السلام بول رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. پوچھے کوئی حضرت علی سے، پوچھے کوئی حضرت عباس سے، حضرت قسم سے، حضرت فضل سے، حضرت زید ابن حارثہ سے، حضرت زید ابن اسامہ سے. یہ حضرات غسل دینے میں قریب تھے. حضرت علی کا بیان ہے کہ سرکار کی پلکوں میں پانی تھا، پیشانی میں پانی تھا، تو میں نے دیکھا موقع اچھا ہے. میں کافی حد تک جھکا نیچے، زبان نکالی اور سرکار کے پلکوں کا پانی اپنی زبان پہ جذب کر لیا. علی فرماتے ہیں اس پانی کی اتنی برکت ہوئی کہ میرا قوت حافظہ کبھی سے کبھی تر ہو گیا. جو میں یاد کر لیتا تھا کبھی بھولتا نہیں تھا، اتنی برکت طاری ہوئی. محترم سامعین کرام، پھر قبر کا مسئلہ تھا. قبر کیسی ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں دو طریقے کی قبر تیار کی جاتی تھی، ایک صندوقی قبر اور ایک بغلی قبر. تو فیصلہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا کون سی قبر ہونا چاہیے. صحابہ نے بہت اچھی رائے رکھی، کہا سنو سنو سنو، دونوں کو بلاؤ. حضرت ابو بکر جراح یہ صندوقی قبر کھودتے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری یہ بغلی قبر کھودتے تھے. کہا دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے گا ہم سمجھیں گے خدا کی مرضی یہی ہے. حضرت عباس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ، بلایا ہم نے دونوں کو ہوئے، مگر مولا تیرے محبوب کے لیے جو تجھے پسند ہے اسے پہلے بھیج دے. تو جناب ابو طلحہ انصاری پہلے آ گئے. اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی تیار کی گئی. نماز جنازہ کا مسئلہ آیا تو آج وہ بھی سن لیجئے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ کو ان 8 دنوں میں وہ معلومات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ جسے آپ صدیوں یاد رکھیں گے. بہت سارے لوگوں نے نماز جنازہ کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ اسی طرح ہوئی جیسے عام طور سے لوگوں کی ہوتی ہے. بعد میں حضرت ابو بکر نے پڑھا، چونکہ ولی شرع تھے، ان کے بعد پھر کسی نے نماز جنازہ ادا نہیں کی. مگر ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے اور اس کی تصدیق ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا جب میرے جسم پاک کو تم رکھ دو گے تو سب سے پہلے جبریل امین آئیں گے گروہ ملائکہ کے ساتھ، وہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت میکائیل آئیں گے، ملائکہ ساتھ میں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت اسرافیل آئیں گے، ملائکہ ہمراہ ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت اسرائیل آئیں گے فرشتوں کے ساتھ اور وہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات بعض انداز میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے لوگ آتے جاتے تھے اور پیغمبر کے قدموں پہ کھڑے ہو کے بآواز بلند کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ بتاؤ اور اچھی طرح ذہن و فکر میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں اتارا گیا. حضرت عباس، حضرت فضل،
حضرت علی، حضرت زید، یہ صحابہ ہیں. اور اس کے بعد جب مکمل طور پر قبر سے باہر آنے کا پروگرام بنا تو صحابی نکلنے لگے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں سب سے آخر میں نکلا تھا کہ اتنے میں میری نظر دیدار مصطفیٰ کے خاطر میں نے پھر رسول اللہ پہ ڈالا تو کیا دیکھا، پیغمبر کی زبان پر میں نے نظر ڈالی تو لب اقدس میں جنبش پیدا تھا اور لبوں پہ حرکت نظر آ رہی تھی. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ہمیں کیوں نہ حرکت ہوتی، لب پہ جنبش کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ زندہ رسول ہیں. پیغمبر تو تعلیمات امت کے لیے بتاتا ہے، ورنہ خدا کی رحمت مسکرا رہی تھی، محبوب تمہاری عمر مبارک کے 63 سال مکمل ہو گئے. ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ قبر میں لیٹ آئیں، مگر مصطفیٰ تم قبر میں لیٹ جاؤ تاکہ میرے بندوں کو اپنی اپنی قبروں میں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. اگر رسول نے لیٹ کے لیٹنا نہ سکھایا ہوتا تو مجھے بتاؤ، کل جب تمہارا جگر پارا، نور نظر، لخت جگر، سگا بیٹا انتقال کرتا، کن ہاتھوں سے قبر کھودتے تم، کن ہاتھوں سے بچے کو قبر میں اتارتے تم، کن ہاتھوں سے پنگے اور تختے لگاتے تم. منو مٹی کے نیچے اپنے بیٹے کو کون دبانے کا جگر رکھتا تھا؟ اپنے سگے بھائی کو منو مٹی کے نیچے کون داب سکتا تھا؟ اپنے سگے بھائی کو مٹی کون دے سکتا تھا؟ لیکن کلیجہ پھٹ جاتا، تمہارے دل کے ٹکڑے ہو جاتے، انسانی جسموں کی قدریں گھٹ جاتی سماج میں. یہ چیل کوے مستا کر کے تمہاری بوٹیاں نوچ رہے ہوتے، مگر قربان جاؤ رحمت للعالمین پر. رسول قبر میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ اس اندھیرے گھر میں میری امت کو سونے کا طریقہ معلوم ہو جائے. زندہ تو ایسے حدیث شریف ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. زور سے بولو سبحان اللہ. بے شک اللہ نے حرام فرما دیا ہے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور ایسے زندہ ہیں کہ روزی بھی پاتے ہیں. حضرات، حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سنا؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. کتنے دنوں کے بعد؟ اور جب 100 سال کے بعد زندہ کیا تو قرآن کہتا ہے کم لبثت. اللہ نے پوچھا عزیر یہاں کتنے دن تک رہے؟ تو عزیر پیغمبر کہتے ہیں اللہ دن بھر یا دن کا بعد حصہ. گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے ابھی ابھی سویا تھا، اٹھا ہوں تو اثر کا ٹائم ہے، یا تو دن بھر سویا یا دن کا پورا حصہ یا بعد حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی، ہم نے تم کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا ہے. منظور اللہ ہماری اپنی سواری کی طرف دیکھو جس میں سوار ہو کے آئے تھے تو دیکھا نہ کھال ہے، نہ بال ہے، نہ گوشت ہے، ہڈیاں چمک رہی ہیں، مگر وار نسبت نبی کہ جس پیالے میں انگور کا رس لے گئے تھے اپنا رزق بنا کر، زادرہ بنا کر، نہ فریج ہے نہ فریجر، سال بھر کے بعد بھی وہ رس تازہ ترین نظر آ رہا تھا. اللہ نے کرم فرمایا، ہڈیوں میں گوشت، گوشت میں کھال، کھال میں بال، وہ سواری بھی زندہ ہو کے بیٹھ گئی. ہمیں اسی لیے تو چرند پرند درند جانور فقیروں ولیوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ والوں کے صدقے میں ان کو بھی زندگی مل جاتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سوار ہوئے، اپنی سواری میں اپنے گاؤں آئے، کہا لوگوں پہچانو میں اللہ کا نبی ہوں. گاؤں والوں نے، محلے والوں نے کہا وہ تو 100 سال پہلے انتقال کر گئے. ارے نہیں، اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ فرمایا. لوگوں نے کہا مانے کیسے؟ کوئی آپ کو پہچاننے والا اس وقت موجود ہی نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بڑھیا کی نشاندہی ہوئی. کہا ایک بڑھیا ہے، بہت زیادہ عمر ہے، اگر وہ تصدیق کر دے گی تو مان لیں گے. جب بڑھیا کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ بڑھیا دونوں آنکھوں سے نابینا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. بڑھیا سے کہا پہچانو یہ عزیر علیہ السلام ہے، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے. بڑھیا نے کہا اگر عزیر علیہ السلام ہے تو انہیں پہچاننا تو بڑا آسان ہے. اللہ نے ایک کمال کا معجزہ دیا تھا، وہ اندھوں کو روشنی دے دیتے تھے. بڑھیا بھی بڑی چالاک تھی، سوچا چلتے چلتے پہلے میرا ہی کام ہو جائے. کہا اگر یہ
नबी हैं तो आंखों में रोशनी दे दे। जैसे ही उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो की तो बुढ़िया की दोनों आंखों में नूर आ गया। बुढ़िया ने कहा, महल्ले वालों ये यकीनन उज़ैर पैगंबर हैं, अल्लाह ने 100 साल के बाद जिंदा फरमाया है। मोहब्बत से बताओ सिंधा बदर वालों, कुरान कहता है 100 साल के बाद अल्लाह ने उज़ैर पैगंबर को जिंदा फरमाया, मगर वो मिट्टी में नहीं मिले। 1933 की बात है। बरगुज़ीदा सहाबी जनाब जाबिर ने शाह फैसल अव्वल इराक को ख्वाब में अपनी ज़ियारत कराई। अब सुनो बादशाह वक्त, मेरी कब्र में दरियाए दजला का पानी आ गया है और जाबिर के कब्र में नमी मुसलसल पहुंच रही है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके हम दोनों सहाबियों की कब्रों को यहां से मुंतकिल करा दो। मगर वो बादशाह था, अपने रोब में था, ख्याल नहीं किया, अपने उमूर में मुब्तला रहा। दूसरी बार सहाबी ने फिर ज़ियारत कराई और कहा कब्रों को मुंतकिल करा दो। उसने फिर कोई तवज्जो न की। तीसरी मर्तबा सहाबी रसूल ने मुफ्ती आजम इराक को ज़ियारत कराई और फरमाया कि मैं हमारी दोनों सहाबी की कब्रों को यहां से मुंतकिल करा दो। मुफ्ती आजम इराक अपनी शरई जिम्मेदारी निभाने के लिए शाह फैसल अव्वल के पास गए और कहा, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, एक सहाबी की ज़ियारत की है। शाह फैसल अव्वल ने कहा, ये ज़ियारत तो मैं 2 मरतबा कर चुका हूँ, लेकिन शरई मजबूरियां थी मेरे सामने। अगर आप फतवा जारी कर दें कि इन 2 मुकद्दस कब्रों को मुंतकिल किया जा सकता है तो याद रखिए, अगर आप फतवा देना जानते हैं तो मैं दोनों जिस्मों को मुंतकिल करना जानता हूँ। फतवा जारी हो गया कि दोनों सहाबी रसूल जिंदा हैं, लिहाजा दोनों को यहां से मुंतकिल कर दिया जाए। हजरात, तारीख का ऐलान हुआ 20 जिलहिज्जा को। पूरी दुनिया के लोग जमा थे, पूरा यूरोप और एशिया मौजूद। कुछ तो आए थे, चलो मुसलमानों का अकीदा देख लेंगे, चलो मुसलमानों के सहाबी देखेंगे, चलो चल के देखें। बहुत कहते हैं अल्लाह वाले मरते नहीं हैं। अखबारी नुमाइंदे, तमाम तर रिपोर्टर सब मौजूद, सबके सामने जब दोनों कब्रों को खोला गया है तो पूरा जमाना देख रहा था कि 13 साल के बाद भी सहाबी तो बड़ी बात, कफन भी साफ सुथरा नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब। मुस्कुराता चेहरा, दरख्शां पेशानी और रीशे मुबारक उसी तरह नजर आ रही थी। लग ऐसा रहा था अभी अभी कोई दीवाने रसूल इश्के रसूल में सो गया। हजरात, मिट्टी हटाने के बाद जब स्ट्रेचर ला करके रखा गया और दोनों सहाबियों को तैयारी हुई कि स्ट्रेचर पर रखकर ये कब्रें मुंतकिल कर दी जाएं, तो स्ट्रेचर सामने था, किसी को उठाने की जसारत और हिम्मत नहीं थी। कहां थे इराक में वो हाथ इस वक्त जो सहाबी के जिस्म पर लगते? अल्लाह अकबर, दोनों सहाबी अज खुद स्ट्रेचर में आ गए। आप तवज्जो फरमाएं और ज़हन पर उतारें कि जब सहाबी की जिंदगी का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन की जिंदगी का क्या आलम होगा? आखिरी नबी की जिंदगी का क्या आलम होगा? मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का क्या आलम होगा? अमा यार, इस उम्मत के वली का जवाब नहीं है। क्या बात, सुभान अल्लाह। नबी का जवाब देने चले हो, इस उम्मत के वली का जवाब लाओ। कौन नहीं जानता हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को? आपका विसाल हो गया। मुनैर शरीफ बिहार में है, पटना के पास। आप चले जाइए। जब अल्लाह के वली का विसाल हुआ तो उन्होंने विसाल से पहले वसीयत फरमा दी थी, अरे लोगों सुनो, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो 3 सिफतों से मुत्तसिफ हो। तारिकुस सल्तनत हो, किसी हुकूमत को उसने ठोकर मारा हो, और नजीबुत तरफैन सैयद हो, माँ बाप दोनों की जानिब से सैयद हो, और क़िरात सबा का हाफिज हो, कुरान को 7 तरीके से पढ़ लेता हो, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हजरात, शायद जिलाई फरमाते हैं, पीर मुर्शिद का जनाजा रखा था, हम इमाम की तलाश में थे, कोई इमाम तो मिले, मगर कोई तारिकुस सल्तनत है
तो नजीबुत तरफैन सैयद नहीं, कोई नजीबुत तरफैन सैयद है तो क़िरात सबा का हाफिज नहीं। हम चारों समत ढूंढ रहे थे, अल्लाह हमारे पीर के जनाजे को पढ़ाने वाला इमाम दे दे। चारों तरफ हम देख रहे थे, इतने में हमने देखा कि एक नूरानी काफिला चला आ रहा है। कहा उस काफिले के हम करीब हुए, बहुत हसीन और जमील काफिला था। ये काफिला गुलबर्गा शरीफ से चला था, पांडवा शरीफ जा रहा था। कहा हम करीब हुए काफिले के तो हमने देखा इसमें उलमा चल रहे हैं, सुलहा चल रहे हैं, औलिया चल रहे हैं, और एक नेक सूरत और सीरत सबसे अहम और अफजल वली कामिल चल रहे हैं। हम जब करीब हुए तो देखा ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने सिमनान के तख्त ताज को ठोकर मारा है और भारत के इंसानों की मोहब्बत को अपनाया है। करीब आए, हमने पूछा हुजूर आप कौन हैं? कहा मैं सैयद जहांगीर अशरफ हूँ। चलिए हुजूर हमारे पीर का जनाजा रखा है, नमाज पढ़ा दीजिए। आप ही तारीख सल्तनत हैं, आप ही क़िरात सबा के हाफिज हैं, आप ही नजीबुत तरफैन सैयद हैं। मखदूम साहब ने बढ़ाया कदम, कहा काफिले वालों रुख मोड़ दो, चलते चलते चलो एक वली की ज़ियारत करो, नमाज जनाजा में शिरकत करो। मखदूम साहब आए, जनाजा तैयार है, इमामत के लिए मुसल्ले पर आ गए। आपने नमाज पढ़ाई, तदफीन से लोग फारिग हुए। मखदूम साहब ने फरागत हासिल की, वापसी का प्रोग्राम बना, लोग कब्र से वापस जाने लगे। इतने में क्या देखा मनायर के रहने वालों ने, क्या देखा मुरीदों और मोतकीदों ने कि शरफुद्दीन याह्या मुनैरी ने अपना दाहिना हाथ कब्र से बाहर निकाल दिया। दाहिना हाथ कब्र से बाहर नजर आ रहा है। लोगों ने कहा ये क्या हो गया? हाथ कब्र से बाहर आ गया। आपस में मशवरे होने लगे, सबने फैसला किया ये राज हम ना बता पाएंगे, चलो चलते हैं वही बुजुर्ग से पूछते हैं जिन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। हजरत मखदूम साहब के पास आए, कहा हमारे पीरो मुर्शिद का हाथ कब्र से बाहर नजर आ रहा है, हुजूर करम फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फरमाना चाहते हैं, वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं, कब्र से कौन सी आवाज देना चाहते हैं, आप करम फरमा दीजिए, आप तवज्जो फरमा दीजिए। हजरत मखदूम साहब आए, आने के बाद कब्र के किनारे बैठ गए, बैठे ही नहीं आंख बंद कर ली, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम जितनी ज्यादा आंखें खोलते हैं उतना ज्यादा दूर देखते हैं, मगर अल्लाह का वली जितनी गहराई से आंखें बंद करता है उतनी गहराई में पहुंचा करता है। आंख बंद कर लिया हजरत मखदूम अशरफ कशमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। थोड़ी देर के बाद आंख खोला और इरशाद फरमाने लगे, मुरीदो सुनो, अपने पीर की वसीयत सही तरीके से याद रखा करो, भूला मत करो। हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनैरी को मर्दाने गैब की जानिब से टोपी मिली थी और उन्होंने तुमको वसीयत फरमाया था कि टोपी मेरी कब्र में रखवा देना। तुम लोग टोपी रखना भूल गए हो। वो हाथ निकाल के अपनी टोपी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो टोपी लाके उनके हाथ में रखी गई, पूरा हाथ अंदर वापस हो गया। हमें वली की जिंदगी का जवाब नहीं है, नबी की जिंदगी का जवाब कौन लाएगा, मुस्तफा की जिंदगी का जवाब कौन लाएगा। अब बताते हैं इब्ने अब्बास ना पैगंबर की जुबान से जारी था। जब हमने करीब तर गौर किया, कौन सा खिताब रसूल फरमा रहे हैं, आज फातिमा के लिए कोई वसीयत है, आज खानदान के लिए कोई बात है, आज उम्मत को कोई पैगाम है, मगर कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन पर जुबान अक़दस से जारी था, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। वो रसूल जो रात रात भर इस उम्मत के लिए न सोया हो, इबादत करते थे, मुस्तफा पैरों में वरम आ जाता था, इस उम्मत के खातिर शब भर जागते थे पैगंबर। आज कब्र में फरमा रहे अल्लाहुम्मा उम्मती, आए अल्लाह मेरी उम्मत, आए अल्लाह मेरी उम्मत, आए अल्लाह मेरी उम्मत। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए, कैसे जिंदा है नबी कि कब्र में भी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, कब्र में भी उम्मत को याद कर रहे हैं। एक बात मुझे बहुत प्यारी याद आ गई, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश गए होंगे तो आपने एक बुजुर्ग हैं रुदौली शरीफ में, हजरत शाह अब्दुल हक रुदौली रहमतुल्लाह अलैह,
ان کی زیارت کی ہوگی. بہت پائے کے بزرگ ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. تو بات آگے عرض کروں, پیار سے بولو سبحان اللہ. بڑے نیک اور کامل ولی ہیں. ان کے ہاں ایک نائی آتا تھا. نائی سمجھتے ہو نا, حجام. وہ آتا تھا اور برابر لب وغیرہ کاٹ کر کے چلا جاتا تھا. اس نے ایک ٹائم بنا رکھا تھا, ہفتے میں ایک دن آتا تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی کام کرنے کے بعد واپس پلٹ جاتا تھا. ایک دن ہفتہ پورا ہونے سے پہلے آ گیا تو حضرت نے فرمایا اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہا میاں بات اتنی سی ہے کہ میں غازی بابا کے میلے بہرائچ جا رہا ہوں, تو میں نے سوچا چل کے حضرت کا کام پہلے ہی کر لوں کیونکہ میلہ جاؤں گا کافی ٹائم لگ جائے گا. حضرت شاہ عبدالحق رودلوی فرماتے ہیں کیا کرے گا میلے میں جا کے, اتنا لمبا راستہ, لو دھوپ کا زمانہ, سورج کی تپش, موسم کا بگاڑ, وہاں کیا کرے گا؟ حجام نے کہا میاں کام کرانا ہو تو کرائیے, آستانہ جانے سے مت روکیے, میں تو جاؤں گا. تو حضرت فرماتے اچھا ٹھیک ہے جاؤ, میرا ایک خط لے لے, میں یہ لکھتا ہوں. جب خط لے کر کے تو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ بہرائچ شریف کے یہاں پہنچے گا. سنو مسلمانوں, یہ وہ سید سالار مسعود غازی ہیں جن کے بارے میں حضرت مخدوم اشرف کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آستانے مسعود غازی پر حضرت خضر علیہ السلام ضرور آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ توجہ فرمائیں ذرا سا, کا ایک خط لے لو. شاہ عبدالحق رودلوی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد حوالے کیا اس کے, کہا لے جاؤ, جب تم مزار پہ جاؤ گے تو ایک 18 سال کا نوجوان ملے گا. 18 سال کی نوجوانی میں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. 18 سالہ نوجوان ملے گا, مسکراتا چہرہ ہوگا, پیشانی درخشاں ہوگی. ان سے ملاقات کرنا اور یہ میرا خط دے دینا. جب وہ خط پڑھ لیں تو اس کا جواب لکھوا کر واپس لے کے آنا. بہت حفاظت سے اس نے خط رکھا اور لے کر کے سفر کرتے کرتے بہرائچ پہنچا اور ولی کی نشاندہی کے مطابق جیسے ہی مزار اقدس پر حاضر ہوا, دعا سلام کے بعد تو کیا دیکھا, قبر کے سامنے قبر والا کھڑا ہے. یہی وہ بزرگ ہیں جن کی نشاندہی فرمایا تھا شاہ عبدالحق رودلوی نے. وہی صورت نظر آئی, وہی نقشہ نظر آیا, وہی چہرہ نظر آیا. بڑھا تو قدم آگے, سلام کیا, کہا میری زندگی کی معراج ہو گئی. لوگ مزار کی زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں, میں صاحب مزار کو دیکھ کے جا رہا ہوں. لیجئے حضرت, یہ خط آپ کے نام لایا ہوں, میں تو آپ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں. حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو وصال فرمائے شہادت نوش کیے ہوئے تقریباً ہندوستان کی زمین پر 1000 سال ہو گئے ہیں. اب کی میں ان کے سالانہ عرس میں حاضر تھا, 1000 سالانہ عرس ان کا منایا گیا ہے. حضرات توجہ فرمائیے ذرا سا. حضرت نے لیا سید سالار مسعود غازی نے, پڑھا, مسکرایا, جیب میں رکھ لیا. اس نے کہا یہ کیا کیا بابا, اپنے پاس مت رکھیے, اس کا جواب چاہیے. ہمیں اور کوئی آدمی ہوتا تو چاہے کم بولتا, لیکن وہ تو بالکل ماننے والا نہیں تھا. اس نے کہا نہیں, اس کا جواب چاہیے, لکھ کر دیجئے. حضرت سید سالار مسعود غازی نے اس کا جواب لکھا اور لکھنے کے بعد کہا لے جاؤ یہ خط, حضرت شاہ عبدالحق رودلوی کے حوالے کر دینا. واپس پلٹا اس خط کو لے کر کے, اور جب سفر مکمل ہو گیا تو پہنچا رودلوی شریف. حضرت کو سلام پیش کیا. حضرت نے پوچھا بزرگ ملے تھے؟ ہاں ملے تھے, ملاقات بھی ہوئی. میرا خط تم نے دیا تھا. حضور خط انہوں نے پڑھا ہے, جواب بھی لکھا ہے, لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. جیسے ہی وہ خط حضرت شاہ عبدالحق رودلوی کو دیا, آپ نے پڑھا, مسکرانے لگے اور پڑھ کر کے رکھ لیا. سامنے سے بولنے لگا, کہا حضرت یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ان کو دیا تھا تو وہ بھی پڑھ کے مسکرا رہے تھے, آپ کو دیا تو آپ بھی پڑھ کے مسکرا رہے ہیں. لانے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کیا لکھا تھا اور انہوں نے کیا جواب بھیجا ہے. لہذا اتنا تو کرم فرما دیں, کیا لکھا تھا, کیا جواب آیا ہے. حضرت شاہ عبدالحق رودلوی فرماتے ہیں میں نے سید سالار مسعود غازی کو لکھا تھا کہ آپ اپنے آستانے پہ اتنا لمبا چوڑا میلہ کیوں لگواتے ہیں. کہاں سے لوگ دور دراز سے چل کر آتے ہیں, دقتوں کا سامنا ہوتا ہے, اتنا بڑا میلہ کیوں
تو انہوں نے جواب لکھا تھا میں نے کسی کو بلایا تھوڑی ہے، آپ تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اپنے ایک نائی کو نہ روک پائے تو میں خدا کی ساری خدائی کو کیسے روکوں گا؟ حضرات جب ولی کی زندگی کا یہ عالم ہے، نبی کی زندگی کا جواب کون لائے گا؟ جونپور شریف میں ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا منگل والے دن، تمام عورتیں جمع ہو گئیں۔ یہ سندھاوتر کی عورتیں تو بڑی نیک اور شریف ہیں، بہت چپ چاپ بیٹھی ہیں، ورنہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں اتنی عورتیں کہیں بیٹھ جائیں اور خاموش رہیں تو بہت حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ ولی کا انتقال ہو گیا، چاروں طرف سے عورتیں جمع ہو گئیں، ایک عورت اتنی بلکڑ تھی، بولتے بولتے بڑھیا قریب آئی، کہا دیکھا بنتے تھے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اور مرے کے لیے منگلوے کا دن ملا۔ ارے جمعہ کو انتقال کیے ہوتے، دوشنبہ کو انتقال کیے ہوتے، انتقال اس لیے منگل کا دن، اتنے بڑے ولی بنے تھے۔ اللہ کا ولی اپنے تابوت پر لیٹا تھا، اتنے میں پیشانی سے چادر پلٹا اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا ٹھیک ہے جس دن مرنا ہو اس دن بتانا۔ ہمیں یہ ولی کی زندگی کا عالم ہے، نبی کی زندگی کا کون جواب لائے گا؟ مصطفیٰ کی زندگی کا جواب کون لائے گا؟ سن لو، ہم تم سب جب اپنی قبروں میں لٹا دیے جائیں گے، نکیرین آ کے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد کہے گا ہم نکیرن کہیں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے؟ اتنے میں رسول اپنی قبر سے ہماری قبر میں آ گئے، ہمیں ہماری قبر میں آ گئے پیغمبر۔ مومن نے چہرہ دیکھا، کیا ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ وہی رسول ہیں جن کو دیکھا نہیں تھا، فجر میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا، ظہر میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا، عصر میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا، عشاء میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا، جمعہ پڑھا نبی کے لیے تو کھڑا ہوا تھا، عید بقرعید ادا کیا نبی کے لیے تو کھڑا ہوا تھا۔ ارے یہ وہی پیغمبر ہیں، جب ان کی کوئی اچھی اچھی باتیں ہم کو سناتا تھا آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے، ان کے تصور میں ہم رویا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں تم پوچھتے ہو ھذا نبینا محمد الرسول اللہ، یہ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے رسول ایسا زندہ ہیں کہ تیسرا سوال جب قبر میں ہو تو اپنی قبر سے ہماری قبر میں، اور یہی تک نہیں، اگر پوری دنیا میں انتقال ہو جائے، پوری دنیا میں 10 آدمی ہندوستان، پاکستان، ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویتنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلوواکیہ، یوگوسلاویہ، تنزانیہ، انگلینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، ناگالینڈ، گورکھا لینڈ، 10 مر گئے، گجرات، سوراشٹر، آندھرا، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، یو پی، ایم پی، بہار، بنگال، اڑیسہ، ہمیں 10 آدمی مر گئے اور ایک ہی ٹائم فرشتے نے پوچھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے مردوں کا ٹائم ایک ہی تھا کہ اس نبی کے بارے میں بتاؤ، تو میرا رسول گنبد خضرا سے ہر قبر میں نظر آ رہا ہے، ہر قبر میں دکھائی پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لاجواب رسول، بے شک، رسول زندہ ہیں الحمدللہ۔ پیغمبر تو زندگی دیتے ہیں، بے شک، بے شک، زندگی عطا کرتے ہیں رحمت للعالمین، زندگی بانٹتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، حضرت جابر ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، کہا میرے سرکار دعوت دینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا وقت مقرر فرمایا، کہا ٹھیک ہے جابر، فلاں دن اللہ کا محبوب تمہارے گھر آئے گا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا، جابر اٹھے، گھر میں بکری تھی، ذبح کیا، گوشت تیار کیا، بیوی کے حوالے کیا، لو اس کو اچھی طرح بھون لو، بنا لو اسے اچھی طرح۔ آج جانتے ہو ہمارے گھر کون مہمان آ رہا ہے؟ جو معراج کی رات کا مہمان تھا، جو مہمانوں کا مہمان ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ گھر میں گوشت تیار ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت جابر کے 2 بچے جنہوں نے اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھا تھا کہ باپ بکری کو ذبح کر رہا ہے، بچوں کا مزاج تھا، کھیل کا ماحول بنایا،
آپ کو اس واقعے پر اس طرح اور زیادہ یقین آیا ہوگا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی تو کتنے بچے مذاق میں پھانسی پہ لٹک گئے تھے. حضرات یہ منظر جابر کے بچوں نے جب دیکھا تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ کہا چلو آؤ لیٹو. والد گرامی ایسے دبا کر رہے تھے, ایسے چھری چلا رہے تھے. ایک بھائی نے دوسرے کو لٹایا, ایک نے اپنے ہاتھ میں چھری لی, گردن پر رکھ دیا. نرم نازک گلا تھا, نسیں کٹ گئیں, رگیں کٹ گئیں, خون بہ نکلا. حضرت جابر کی نگاہ پڑی, ان کی بیوی کی نظر اٹھی. انہوں نے جیسے ہی دیکھا, ہائے میرے صحن چمن میں میرا لال شہید ہو گیا, بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہو گیا. جیسے ہی ماں دوڑی ہے بیٹے کے پیچھے تو چھت سے بیٹا نکل رہا تھا. اس نے مارے خوف کے ماں پر نظر رکھا تھا, آنے والی راہ نہیں دیکھا تھا. چھت سے وہ بچہ نیچے گر گیا, اس کی بھی شہادت ہو گئی. دونوں بچے شہید ہو گئے. حضرت جابر اٹھتے ہیں, دونوں نرم نازک گلا ہاتھ میں لے کر اللہ اکبر اپنے گھر لائے. بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں, بیوی آج کیا ہوگا؟ آج تو رحمت للعالمین آنے والے ہیں ہمارے گھر میں. دیکھو دیکھو, غم و اندوہ کا یہ عالم ہے اور خوشی کا یہ عالم کہ رحمت للعالمین آنے والے ہیں. ایسا کرو, چلو چلو ان دونوں لاشوں کو لے لو, کل کے بعد پھر دیکھا جائے گا, آج کے بعد پھر دیکھا جائے گا. پہلے رسول کی ضیافت مکمل ہو جائے, اس وقت تک ان دونوں بچوں کو آنگن کے کنارے لے چلو, چادر ڈال دو اوپر سے, ڈھانپ دو ان کے جسموں کو. کل ہمیں اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو قبر میں اتارنا پڑے گا. چادر میں چھپا کر مکان میں رکھ دو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور پیغمبر واپس جائیں تو ان کی ضیافت پر کوئی فرق نہ آنے پاوے. اللہ اکبر, کون سا کلیجہ تھا جابر کی بیوی کے دل میں. ماں کی ممتا جاگ رہی تھی مگر سب رسول پر قربان تھا. ساری قربانی نبی کے لیے تھی. کہا میرے شوہر نامدار بہتر مشورہ ہے. لے گئے, باپ ماں رکھا بچوں کو, چادر سے ڈھانپ دیا. انتظام ہونے لگا, سرکار کی آمد کا وقت گزرا. اتنے میں پیغمبر تشریف لے آئے, دستخط دیا. جابر دوڑے دوڑے آئے, مرحبا بکا یا رسول اللہ, پیغمبر آپ کا آنا مبارک ہو. سرکار تشریف لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کی برکتوں سے جابر کے گھر کو ایک زندگی عطا فرما دی اور نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جابر چلو چلتے ہیں. اندر تشریف لائے, جابر نے بیٹھا دیا, دسترخوان لگا دیا, کھانا چن کر کے رکھ دیا گیا. حضرات توجہ کیجیے, کھانا موجود ہے, کھانا حاضر ہے. اب آ کے دست بستہ جابر کہتے ہیں سرکار تناول فرما لیجئے, سرکار محاضر تناول فرما لیجئے. ادھر جابر کہہ رہے ہیں سرکار کھانا کھائیے. ادھر مکین سدرۃ المنتہا جبریل امین سامنے کھڑے ہیں. کہا رسول دسترخوان سے ایک لقمہ نہ اٹھائیے گا جب تک جابر کے دونوں بچے نہ آ جائیں, جب تک جابر کے دونوں بچے حاضر نہ ہو جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر ایک بات بتاؤ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا سرکار کہیں ہوں گے, کہیں محفوظ مقام پر ہوں گے, کہیں ہوں گے. حضرت جابر بار بار کہتے ہیں سرکار ابھی تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو میں حاضر کر دوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں بچوں کو لاؤ. دوڑے دوڑے بیوی کے پاس گئے. کہا بیوی سنو, سرکار بچوں کو طلب فرما رہے ہیں, ہم کہاں تک چھپائیں گے؟ عام مہمان ہوتا تو بات چھپ جاتی, ایسا مہمان ہے جو دلوں کا بھید جانتا ہے, جو کھلی ہوئی اور ڈھکی ہوئی ساری باتیں جانتا ہے, جو چھپا ہوا راز جانتا ہے, لہذا بات چھپ نہ پائے گی. میں جا رہا ہوں پیغمبر کو مطلع کرنے. گئے نبی کے پاس, کہا میرے سرکار آپ بچے مانگ رہے ہیں, میں بچوں کو کس طرح حاضر کروں؟ پیغمبر ایسا ایسا واقعہ میرے گھر پیش آیا, دونوں بچوں کی شہادت ہو چکی ہے. اب آنکھوں میں آنسو جاری ہیں کیونکہ فریادی فریاد کر رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس. ایک امتی اپنی آواز پیغمبر کے قدموں پر بلند کر رہا ہے. سرکار دونوں بچے تو شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں. رحمت عالم نے نگاہ رحمت اٹھائی, کا جابر آنکھوں کے آنسو روک لو, بچوں کو زندہ کرنے والا رسول یہی موجود ہے, بچوں کو زندگی دینے والا پیغمبر یہی موجود ہے. ٹھہرو جابر, بچے کہاں ہیں؟ لے چلو پیغمبر کو, لے چلو رحمت للعالمین کو, لے چلو مصطفیٰ جان رحمت کو. پیغمبر تشریف لے گئے. اللہ اکبر, چادر پلٹا ہے جابر نے تو دو ننھی منھی لاشیں نظر آ رہی تھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا, جابر کو دیکھا, اٹھا دیے رحمت للعالمین نے ہاتھ, بلند کر دیے مصطفیٰ نے ہاتھ. خدا کی رحمت مسکرا پڑی, اے پیغمبر تمہارے ہاتھ سمٹنے بھی نہ پائیں گے کہ دونوں بچے اللہ زندہ فرما دے گا. حضرات
आज दोनों बच्चे जिंदा हो गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नबी लाए साथ में, बच्चों बैठ जाओ दस्तरखान पे, अल्लाह का नबी तुम्हारे घर आया हुआ है। बच्चों से मोहब्बत किया करो, लोगों बच्चों से प्यार किया करो, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा रसूल मोहब्बत फरमा रहा है। बैठाया रहमतुल लिल आलमीन ने दोनों को साथ में, बैठाया मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्तरखान पर, और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा के फारिग हुए तो पैगंबर बच्चों से पूछते हैं, जाबिर के बच्चों नई जिंदगी मिली है, नई हयात मिली है, दोबारा जिंदा हुए हो, ऐसा ऐसा वाकया आया था, ये बताओ अब जिंदगी पाकर कैसा मालूम हो रहा है? तुम खुश नजर आ रहे हो? अब तुम खुशी के साथ माँ बाप की गोद में रहोगे? सब पा गए? अल्लाहू अकबर। बच्चे कह रहे थे सरकार दामने मुस्तफा मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई, पैगंबर सब कुछ मिल गया है, आप मिल गए हैं, माँ बाप मिल गए हैं, घर वतन मिल गया है, मगर सरकार अभी तक वो बकरी देखने को नजर नहीं आती जिसके साथ हम खेला करते थे, जिसके साथ हमारी सुबह शाम गुजरती थी, जिसके साथ हमारा वक्त गुजरता था। पैगंबर वो बकरी कहाँ है? नबी फरमाते हैं ठहरो ठहरो, हड्डियां दस्तरखान पे रहने दो। अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, हजरत जाबिर के दस्तरखान से बकरी जिंदा होकर बैठ गई। ऐसा जिंदा नबी जो जिंदगी देने आया है, जो जिंदगी अता फरमाने आया है। मैं कहता हूँ नबी की शान तो ये है, जाबिर से कोई पूछे तो कहते हैं एक बार मैंने सहाबा की दावत किया था और जब दस्तरखान लगाया तो मैंने देखा कि दस्तरखान कुछ मैला सा मालूम हो रहा था। बहुत जल्दी हाथ बढ़ाए और दस्तरखान को उठाया और लेकर के अंदर गया और जलते हुए तनूर में मैंने दस्तरखान डाला तो सारा मैल उसके अंदर रह गया। साफ सुथरा दस्तरखान लाया और सहाबा के सामने फिर लगा दिया। सहाबा ने कहा जाबिर दस्तरखान बदल लाए? कहा नहीं वही है। तो कहां से धुलाई हो गई इतनी जल्दी? कौन सी कंपनी से धुल के आ गया दस्तरखान? अभी मैलापन था साफ सुथरा? कहा कहीं धुलाने थोड़ी गया था, घर में तनूर जल रहा था उसी में डाला था। साहबा कहते हैं जाबिर ये कपड़ा है जला नहीं? कहा जलता कैसे, इस दस्तरखान पर नबी ने खाना खाया है, पैगंबर ने अपने हाथ नमाज फरमाए थे, इसलिए अब इस ताकत नहीं है आग को कि इस कपड़े और दस्तरखान को जला दे जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नमाज कर गया हो। हमें कहने दो एक कपड़ा नबी के दस्ते अक़दस से छू जाए, जब दुनिया की आग उस कपड़े को नहीं जला सकती तो इंशाअल्लाह हम आशिक़े मुस्तफा हैं, हम आशिक़े रसूलुल्लाह हैं, हम वफादार उम्मती हैं, जहन्नम की आग हमें न जलाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला। मोहतरम हजरात पूरी तवज्जो है ना, बोलो ज़हन हाजिर है आपका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी तौर पे जो उम्र मुबारक है वो 63 साल है। कितनी? 63 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमाए और कौम को, समाज को, उम्मत को सारा पैगाम अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर विसाल फरमा जाने के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब कर दिया गया। जरा तवज्जो कीजिए एक लम्हा के लिए। अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया किराम के बाद बशर में सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफा अव्वल। जानते हैं आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला, कुन्नियत अबू बकर, लकब सिद्दीक और अतीक, बाप का नाम उस्मान, कुन्नियत अबू कहाफा, मां का नाम सलमा, कुन्नियत उम्मुल खैर। ये वो सहाबी हैं, वो शर्फ इनको हासिल है कि बाप सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी, खुद सहाबी और मां सहाबिया। इन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर विसाल फरमा जाने के बाद 2 साल 2 माह तक उमूरे खिलाफत अंजाम दिया है और इंतहाई बुर्दुबार जिंदगी गुजारी है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। बचपन ही का जमाना था,
ایک دن ان کے والد ابو قحافہ آئے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو تمہیں لیے چلتے ہیں، اور لے کر کے کہاں گئے آپ کو معلوم ہے؟ بت خانے، سجے سجائے بت رکھے تھے، ایک ایک ہاتھ نہیں 5 ہاتھ تھے۔ سب پر نظر ڈالا اور ابو قحافہ کہتے ہیں میرے بیٹے ابو بکر سنو، ہذی آلہاتک السم الاولی فاسجد لہا، یہ تمہارے بلند بالا معبود ہیں، ان کے لیے سجدہ کرو، ان کی عبادت کرو۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، ابھی باپ ایمان نہیں لائے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بتوں کے سامنے سر جھکا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کا زمانہ، چاروں طرف فیلڈ کا جائزہ لیا، حالات دیکھے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ باپ چلے گئے کام سے لگا کے بازار، سوچے واپس آئیں گے تو سجدے میں بیٹا ملے گا، انہیں کیا معلوم تھا واپس آتے آتے یہ سارے بت سجدہ کر رہے ہوں گے۔ ساری فیلڈ کا جائزہ لیا حضرت ابو بکر نے، اور اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد دیکھا، اچھی طریقے سے سمجھا، ارے ہلانے سے ہلتا نہیں ہے، بولنے سے بولتا نہیں ہے، اور دعویٰ اتنا لمبا، خدا انہیں بھی بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر خطاب کرنے لگے، کہا سنو انی جائعن فاطمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ سمجھ رہے تھے خدا ہوگا تو فوراً منگوائے گا، وہ تو خود ہی ننگے بھوکے تھے۔ خاموش، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر حضرت ابو بکر فرماتے انی آرین فاک سے نہیں، میں برہنہ ہوں مجھے کپڑا پہناؤ۔ پھر وہ بالکل کھڑے رہے، جنبش نہیں ہو رہی۔ تیور بدلا صدیق اکبر کا، اٹھایا ہاتھ میں پتھر، کہا فمنا نفس کا فإن كنت إلٰہًا، بچا اپنے آپ کو اگر تو خدا ہے تو، ابو بکر تجھ پر وار کرنے جا رہا ہے۔ وہ پتھر مارے ہیں ابو بکر نے کہ سب کی حلیہ خراب کر دی، کسی کا سر توڑا، کسی کی آنکھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، سب کو الٹ پلٹ کے پورا بت خانہ صنم خانہ رکھ دیا۔ باپ واپس آئے کہ چلیں بیٹا کچھ تو سیکھا ہوگا، واپس آئے تو دیکھا، کہا آج ان خداؤں کو کیا ہو گیا، ایک بیٹے کی آب و تاب برداشت نہیں کر سکے۔ پوچھا بیٹے یہ کیا ہوا؟ کہا والد گرامی ان بے بسوں کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ خدا بے بس نہیں ہوتا، خدا قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی ذرہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ ابو قحافہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو اچھا گھر چلتے ہیں۔ بہت جلدی گھر کی طرف لے کے نکل گئے، سوچا کہیں دوسری طرف رخ نہ کر لیں، چلو چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر لائے اور لانے کے بعد اپنی بیوی سلمہ سے کہا سلمہ آج کچھ سنا ہے؟ نہیں۔ ارے میں ابو بکر کو تو لے گیا تھا صنم خانے کی، ایسے عبادت کرنا، ایسے سجدہ کرنا، ایسے پوجا کرنا، مگر اس نے تو سب کی دھجیاں بگاڑ کے رکھ دی۔ ماں کہتی ہے میرے شوہر یہ میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے، بڑا پوتر بیٹا ہے، بڑا پاکیزہ بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ جب یہ شکم مادر میں تھا اور جب اس کی پیدائش ہونے والی تھی تو رات کو منادی آواز دے رہا تھا، اب کہہ رہا تھا یا مت اللہ الگ تحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صاحب و رفیق۔ منادی کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی مبارک ہو تجھے، خوشخبری ہے تجھے، تیری گود میں ایک آزاد بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور ایسا بیٹا جس کا آسمان میں نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہے۔ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت فرمائی ہے اس کی مثال زمانہ نہیں دے سکتا۔ بڑا پیار تھا پیغمبر سے، بے پناہ محبت تھی، تقریباً عورتیں، بچے، مرد سب کی تعداد جب 40 کے لگ بھگ ہو گئی تو ایک دن حضرت ابوبکر سرکار کے پاس آئے، کہا سرکار اب ہم لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ اجازت دے دیں تو کھل کر کے خطبہ اسلام دیا جائے۔ اب تک اسلام چھپانے کا حکم تھا، جو مسلمان ہو جاتا تھا
वो इस्लाम छुपाए रखता था। हजरत अबू बकर कहते हैं पैगंबर इजाजत दे दें तो खुलेआम काबे में खिताब किया जाए। हजरत अमीर हमजा भी ईमान ला चुके हैं। वो जमात पढ़ने लगी, ताकतवरों की जमात, ईमान वालों की जमात। पैगंबर ने इजाजत दे दी, सरकार तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में ये पहला खुतबा इस्लाम का था। नोट करो, 1400 साल पहले आने वाले इस्लाम का पहला खुतबा। और जब खुतबा देना शुरू किया, चारों तरफ से कुफर और मुशरिकीन टूट पड़े, दौड़ पड़े, हमलावर हो गए। इस कदर शिद्दत का हमला था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस तरह मारा कि होश खो बैठे, जमीन पे आ गए, पूरा चेहरा खून से शराबोर, लहू लहान जिस्म। ये आलम था, ये मंजर था। इतने में बनु तमीम कबीले को मालूम हुआ, जिस कबीले के हजरत अबू बकर रहने वाले थे, वो खानदानी जोश उमड़ आया। सारे बनु तमीम के लोग दौड़ पड़े, कहा ए लोगों, अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम उतबा को बसरेआम कत्ल कर डालेंगे, भाग जाओ वापस, बनु तमीम की गैरतों से मत उलझो। सब वापस हो गए। जो लोग आए थे उन लोगों ने हजरत अबू बकर के करीब आके देखा तो आंख बंद, खून ही खून नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया तो अरे अबू बकर, आपकी मोहब्बत को सलाम, हमें तुम्हें चोट लगने के बाद होश आ जाए तो हम बहता खून देखेंगे, हम अपने बाजू देखेंगे, हम अपनी उंगलियां देखेंगे, हम अपना जिस्म देखेंगे, हम अपने कपड़े का हुलिया देखेंगे। मगर जब आंख खुली थी अबू बकर की तो कह रहे थे, आइना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कैफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। गोया लहू लहान अबू बकर अपना जिस्म नहीं देखना चाहते थे, मुस्तफा का जलवा देखना चाहते थे, मुस्तफा की सूरत देखना चाहते थे। ये जब ये सुनना हुआ तो बनु तमीम के बहुत सारे लोग नाराज होकर चले गए। लो, जिन मोहम्मद के नाम पर इनको पिटाई लगी है, अब भी उनकी मोहब्बत दिल से कम नहीं हुई, हम चले जा रहे हैं। कुछ तो इसलिए चले गए कि जाने दो, अब तो कुफ्फार और मुशरिकीन हमले से वापस हो चुके हैं। बाकी जो थे उन्होंने इनकी माँ से कहा, ऐसा करो माँ, इनके लिए खाने का इंतजाम करो, कुछ न कुछ लाकर इन्हें पेश करो। माँ सलमा लेकर के खाने का इंतजाम करके बेटे के पास आई, बेटे कुछ तो खा लो। मगर वारे अबू बकर यही कहते थे, रसूल कहाँ हैं, रसूल कैसे हैं, रसूल कहाँ हैं, रसूल कैसे हैं, रसूल कहाँ हैं, रसूल कैसे हैं। हजरात सलमा कहती हैं, बेटे मुझे नहीं मालूम, जिन पर तुम ईमान लाए हो उनका क्या हाल है, वो कहाँ हैं, मुझे खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं, माँ जाओ उम्मे जमील के पास चली जाओ, वो उमर की बहन है, आज ही नहीं कई दिन पहले वो ईमान ले आई हैं, जाओ उनसे जाकर रसूलुल्लाह के बारे में पूछ लो, उनसे जाकर पैगंबर के बारे में पूछो। माँ उठो, उम्मे जमील के पास जाओ। माँ गई और उम्मे जमील से कहती हैं, उम्मे जमील मेरा बेटा अबू बकर न कुछ खाने को तैयार है, न कुछ पीने के लिए तैयार है, बस एक जुबान पर आवाज है, रसूल कहाँ है, रसूल कैसे हैं। उम्मे जमील अगर तुम्हें कोई इत्तला हो तो बताओ, ताकि मैं अपने बेटे को बाखबर कर दूं और अपने बेटे को इत्तला करके तस्कीन का सबक दे सकूं। उम्मे जमील कहती हैं, हमें नहीं मालूम सरकार कहाँ है। हजरात ये वो वक्त था कि उम्मे जमील मुसलमान तो हो गई थी, मगर ये भी अपना ईमान छुपाई थी, अभी इस्लाम छुपाने का हुक्म था। और उम्मे जमील को मालूम था कि पैगंबर कहाँ है, मगर वो समझ रही थी अगर हमने खबर दे दी तो कहीं यहाँ का कुफ्र शिर्क फिर दौड़ पड़ा तो नबी की तरफ हमला हो सकता है। इसलिए उम्मे जमील कहती हैं, माँ मुझे खबर नहीं है रसूल कहाँ है, हाँ अगर तुम इजाजत दे दो तो चलो चलो तुम्हारे बेटे की मैं खैरियत पूछ लेती हूँ, तुम्हारे बेटे में हाल पूछती हूँ। सलमा कहती हैं, चलो मेरे बेटे के पास चलो। उम्मे जमील साथ में आई। आने के बाद जैसे उम्मे जमील को हजरत अबू बकर देखा तो पूछा, उम्मे जमील कहाँ है रसूलुल्लाह, कैसे है मुस्तफा जाने रहमत, कोई खबर है मेरे पैगंबर की, कोई इत्तला है मेरे रसूल की। उम्मे जमील ने इशारा किया, आपकी माँ यहाँ पे मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो मेरी जुबान से निकली हुई बात पूरे शहर मक्का में फैल जाए तो दुश्मनाने इस्लाम फिर बाहर मैदानों में आ जाए। हजरत अबू बकर का इश्क इतना गालिब था, वो कह रहे थे, उम्मे जमील माँ की परवाह ना करो, रसूल की खबर दे दो, पैगंबर की खबर दे दो। तो फरमाती हैं, अल्लाह का रसूल
मकाम सफा पहाड़ी के पास हजरत अरकम के घर में महफूज है। पैगंबर दारे अरकम में है। हजरत अबू बकर ने कोशिश की उठने की। माँ ने कहा बेटे कुछ तो खा लो, बेटे कुछ तो पी लो, तुम्हें चोट का एहसास नहीं है, तुम्हें बेहोशी का एहसास नहीं है, थोड़ा बहुत तो ले लो। मगर अबू बकर कहते हैं सुनो, खुदा की कसम, मां तुम्हारा बेटा अबू बकर उस वक्त तक एक लुकमा मुंह में न रखेगा जब तक रसूल का चेहरा न देख लेगा, जब तक नबी की सूरत न देख लेगा। ले चलो माँ। उम्म जमील ने मशवरा दिया अभी मत जाओ, सूरज डूब जाने दो। सूरज निकला है, रोशनी मक्के में फैली है, कहीं अबू बकर जा रहे हों, सलमा साथ में हो, उम्म जमील हो, और इन दुश्मनों को खबर हो गई, हालात बदल सकते हैं। सूरज डूब गया, अंधेरे का इंतजार किया गया। जब अंधेरा छा गया मक्के की गलियों में तो अबू बकर चले हैं। एक साइड उम्म जमील चल रही हैं, एक साइड माँ की ममता चल रही है। और चलते चलते जब दारे अरकम में हजरत अबू बकर पहुंचे हैं, अल्लाह के रसूल ने देखा मेरा आशिक साथी आ रहा है, मुझ पे कुर्बान होने वाला मेरा साहबी आ रहा है, मुझ पे अपनी जान निछावर करने वाला मेरा शहीद आ रहा है। तो आज पैगंबर ने अबू बकर का दर्जा और मकाम इस कदर बुलंद कर दिया कि अल्लाह के रसूल ने आते साहबी को देखकर खड़े हो गए। पैगंबर खड़े हो गए रहमतुल लिल आलमीन, और हजरत अबू बकर को सीने से लगाया, कलेजे से लगाया। अबू बकर की आंखों में आंसू थे। अरे मोहब्बत रसूल देखो, मुस्तफा के आंखों में भी आंसू नजर आने लगे। हजरात हम आपसे पूछना चाहते हैं इन सहाबा को कितना प्यार है नबी से, कितनी मोहब्बत है नबी से। इसी तरह का इश्क पैदा करो अपने अंदर हजरात, इसी तरह की वफादारी पैदा करो अपने अंदर। आज वो शर्फ मिला है, वो एजाज मिला है हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि खलीफतुल मुस्लिमीन ये मुकर्रर हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन ये मुकर्रर किए गए। हजरात इनका पीरियड आया है और ये जमाने को तालीम रसूल दे रहे हैं, पैगाम रसूल दे रहे हैं, अंदाज़े रसूल दे रहे हैं, जमाने को समझा रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल तक उम्र खिलाफत अंजाम देते देते वक्त गुजर गया। इतने में हजरात एक दिन का आलम, मुझे एक बात याद आ गई, सरकारी के जमाने की बात है, जरा प्यार से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या अंदाज था जनाब अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। एक बार असहाब सुफ़ा के पास आए। असहाब सुफ़ा का चबूतरा बहुत मशहूर है। जो लोग हज करके आए हैं मदीना तैयबा में उन्होंने देखा होगा। मुझे इस चबूतरे में नफिल नमाज पढ़ने की सादत हासिल है, तुम जाना तो जरूर नफिल नमाज अदा करना। ये चबूतरा क्या है? ये इस्लाम के फरोग देने का तख्त था, इस्लाम के फरोग देने का एक मसनद था। हजरात न मीडिया का जमाना है, न रसाइल का जमाना है, न अखबारात का जमाना है, न इधर की बातें उधर पहुंच पाती हैं, न उधर की इधर बातें पहुंच पाती हैं। दूर दराज रास्ते टूटे हुए थे दुनिया के, कैसे नबी का पैगाम पहुंचेगा? तो वो सहाबा जिन्हें असहाबे सुफ़ा कहते हैं, वो उस कच्चे चबूतरे में बैठे रहते थे और इस इंतजार में बैठे रहते थे कि देखो उनका न कोई कारोबार था, न कोई दुकान थी, न कोई बिजनेस था, न खेती थी। खुदा के भरोसे अल्लाह पर तवक्कुल किए, मोहम्मद के सहारे उस चबूतरे पे वो बैठे रहते थे कि खाना भी यहीं आएगा कमली वाले के सदके में, खाने का इंतजाम भी यहीं हो जाएगा। मगर क्या इनका मशगला क्या था जानते हो? इनका सिर्फ इतना मंशा था कि अल्लाह का नबी जो हमें पैगाम देगा, अल्लाह का रसूल जो हमें बताएगा, नबी की जुबान से जो हम हदीसें सुनेंगे उसे याद कर लेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। और याद करने के बाद इन हदीसों को हम पहाड़ियों में ले जाएंगे, हम घाटियों में ले जाएंगे, हम दियाचियों में ले जाएंगे, हम वादियों में ले जाएंगे। लोगों, आज रहमत आलम ने ये पैगाम नशर फरमाया। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप, देखिए ये दीन फैला रहे थे, नबी से दीन सीखते थे, कौम को दीन अता करते थे और कोई जरिए माश नहीं था। सिर्फ लोग इनके मदीने में खाने का इंतजाम करते थे, लोग लेके घर जाते थे खाना खिलाने या खाना पहुंचाने के लिए, वही चबूतरे पर उन्हें आया करते थे। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप भी तवज्जो करें। जो लोग दीन सीखते हैं, जो लोग दीन का काम करते हैं, जो लोग दीन की खिदमत करते हैं, बज़ाहिर उनके पास कोई मशगला नहीं होता, कोई कारोबार नहीं होता। खुदा की कसम, अगर मदरसे के बच्चों को, अरबी मदारिस के बच्चों को तुमने अपने घर में खाना खिलाया तो समझ लेना
کہ تم مدینے والوں کی سنت ادا کر رہے ہو اور یہ بچہ اصحاب صفا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ انہی میں سے 3 صحابی کو حضرت ابوبکر اپنے گھر لے کر کے آئے، کہا دعوت ہے، کھانے کا انتظام کرا دیا۔ کچھ مسئلہ ایسا پیش آیا کہ آپ سرکار کی بارگاہ واپس پلٹ گئے تو سرکار کے حکم سے آپ نے سرکار کے ساتھ ہی کھانا تناول فرما لیا اور اپنے بیٹے عبد الرحمان کی ڈیوٹی لگا دی، دیکھو دیکھو یہ تینوں صحابیوں کو دسترخوان لگا کر کھانا اطمینان سے کھلا دینا۔ ہاں والد گرامی، مگر حضرات حضرت ابوبکر تو پیغمبر کی بارگاہ میں تھے اور جب دسترخوان لگانے کی باری آئی اور اٹھے عبد الرحمان دسترخوان لگا کر اصحاب صفا کو کھانا کھلایا جائے تو اصحاب صفا کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ کھائیں گے جب تک ابوبکر واپس نہ آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے ذرا سا، کافی وقت گزر گیا، حضرت ابوبکر تشریف لائے، پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ کہا نہیں، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت ناراض ہوئے اپنے بیٹے عبد الرحمان پر، کہا لگاؤ دسترخوان، تمہیں مجھے بلا لینا چاہیے تھا، مہمان کی قدر کرو۔ مہمان اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، جب ابراہیم پیغمبر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک ایک میل ڈھونڈتے تھے، کوئی مہمان مل جائے تو تلاش کر کے بیٹھا لیا جائے، ساتھ میں کھانا کھلا لیا جائے، ساتھ میں کھانا کا پروگرام ہو جائے۔ کسی نے دیکھا تھا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگوں نے پوچھا علی آج رو رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، تیسرا دن گزر رہا ہے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا ہے، آج مہمان نہیں آیا ہے۔ آج حضرات کل کا عالم کیا تھا؟ انتظار میں تھے نبی، انتظار میں تھے صحابہ، مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں۔ آج ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں، مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں، یہ نکل جائے تو کھانا کھائیں، یہ پلٹ جائے تو کھانا کھائیں، یہ گھر واپس ہو جائے تو کھانا کھائیں۔ قسم خدا کی جو تمہارے گھر آتا ہے وہ اپنا رزق خود ہی لے کے آتا ہے۔ صحابی رسول اصحاب صفا کو لائے ہیں اور لانے کے بعد بیٹھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا دسترخوان پر، تناول فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے ایک لقمہ دسترخوان سے اٹھایا تو نیچے کیا دیکھا، پلیٹ میں جتنا اٹھایا تھا اس سے زیادہ کھانا بڑھ گیا۔ اسی طرح اصحاب صفا نے اٹھایا، ہم لوگ کھا کے فارغ ہو گئے تو پلیٹ میں اس سے زیادہ کھانا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دسترخوان لیا، پہنچا اپنی بیوی کے پاس، بیوی آج ہم تمہاری ہانڈی میں کون سی برکت دیکھ رہے ہیں؟ جتنا کھانا کھایا گیا اس سے زیادہ دسترخوان پر تھا۔ بیوی نے کہا میرے شوہر نامدار، یہی برکت تو میں گھر کی ہانڈی میں دیکھ رہی ہوں، ارے ہانڈی میں تو 3 گنا کھانا زیادہ ہو گیا۔ مارے خوشی کی حضرت ابوبکر نے وہ پورا کھانا لیا اور لے کے سرکار کے پاس پہنچے، پورا واقعہ بتایا۔ پیغمبر نے کہا ابوبکر بڑا برکت والا کھانا ہے، اسے رکھا دو یہاں، سنو سنو رکھا دو۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ کھانا ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہیں مدینہ طیبہ میں محفوظ کرا دیا، اور ہم نے کیا دیکھا کہ صبح کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ختم ہوا تھا، دوسری فوج مسلمانوں کی جانے والی تھی، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابوبکر یہ جو فوج جا رہی ہے نا اسے اپنے گھر کا کھانا کھلا دو۔ تو فوج نے بھی پیٹ بھر کھانا کھایا تھا، اتنی برکت اس کھانے پہ ہوئی تھی۔ محترم سامعین کرام آپ غور فرمائیں، یہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنی بیٹی کو بلا کر کے جناب عائشہ صدیقہ کو کہا بیٹی اب میرا مال وارثوں کا ہو گیا ہے۔ 7 جمادی الاخر کو آپ نے غسل فرمایا تھا اور ٹھنڈک کا اثر ہو گیا تھا، وہیں سے علالت کے ایام آپ کے چالو ہو گئے۔ سنو عائشہ، میرا سارا مال، تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار والد گرامی 2 بھائی تو سمجھ میں آ رہے ہیں، عبد الرحمان اور محمد، مگر میرے بہنیں تو کہاں ہیں؟ بہن تو ایک ہی میرے اسما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں سنو سنو عائشہ، ایک تمہاری سوتیلی ماں ہیں حبیبہ بنت خارجہ، اور وہ حالت حمل سے ہیں، ان کی گود میں ایک بچی پیدا ہوگی، وہ بچی پیدا ہوئی، ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس طرح تم 2 بہنوں اور 2 بھائیوں پر یہ مال تقسیم کر دینا۔ محترم سامعین کرام آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ جب صحابی کی غیب دانی کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کی غیب دانی کا کیا عالم ہوگا، مصطفیٰ کے غیب کا کیا انداز ہوگا۔ حضرات 22 جمادی الاخر کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 ہجری میں
विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका मज़ार अक़दस पहलुए रसूल में है, आपका रोजा पहलुए मुस्तफ़ा में है, गुंबद खज़रा में आप भी पहलुए रसूल में आराम फरमा है। मोहब्बत का सिला खुदा ने इन्हें वो दिया कि हर वक्त नबी के साथ रहते थे, उठने में, बैठने में, चलने में, जमात में, नमाज में, जिहाद में। अल्लाह को ये साथ पसंद आया कि आज इंतकाल कर गए तो कब्र में भी साथ है, और कल गुंबद खज़रा से उठेंगे तो साथ, जन्नत में जाएंगे तो साथ। ये वो अबू बकर हैं हजरत की मर्तबा हजरत सिद्दीक का, ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।